جی قرآن میں شفا ہے جی، سورہ بنی اسرائیل میں ہے جی، شفا ہے تعویذ لٹکانے میں؟ تو کہا تو نے تعویذ پہن رکھا ہے لہذا تیرا ایمان قابل قبول نہیں۔ حدیث بتا جس نے تعویذ لٹکایا اسے شرک کیا، کلیئر حدیث، جس نے تعویذ لٹکایا اسے شرک کیا۔ کچھ لوگوں نے امت مسلمہ کو مشرک بنانے کا اور جہنمی بنانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر امت مسلمہ پر شرک کے فتوے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ تعویذ پہننے کا ہے۔ حالانکہ راجح موقف یہی ہے کہ تعویذ پہننا یہ بالکل جائز ہے اور شریعت مطہرہ کے ناقابل تردید دلائل سے ثابت ہے۔ اور جن احادیث کے اندر تعویذ کو شرک کہا گیا اس سے مراد وہ تعویذ ہے جو شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہو، یا وہ تعویذ ہے جسے مؤثر بالذات سمجھا جائے، جبکہ مومن تعویذ کو مؤثر بالذات نہیں سمجھتا، وہ اللہ کو مؤثر بالذات سمجھتا ہے اور تعویذ کو اللہ کی عطا سے شفا کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ تعویذ پہننا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ اسے شرک کہتے ہیں وہ اس بات پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ شفا تو اللہ دیتا ہے اور جب تم تعویذ سے شفا لوگے یہ تو شرک ہو جائے گا۔ حالانکہ دم جس کے صحیح ہونے پر بہت ساری احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دم کیا کرتے تھے، سکھایا بھی کرتے تھے۔ حضرت میری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دم کیا کرتی تھی، حضور کے اور بھی بہت سارے صحابہ دم کیا کرتے تھے۔ تو جب شفا اللہ دیتا ہے تو دم کے الفاظ کو شفا کا ذریعہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جب دم کے الفاظ کو شفا کا ذریعہ سمجھنا، حالانکہ شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ شرک نہیں ہے، تو تعویذ کے الفاظ کو شفا کا ذریعہ سمجھنا یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اور اس پر بہت سارے دلائل بھی موجود ہیں کہ تعویذ پہننا یہ شرک نہیں ہے۔ یہ جامع ترمذی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، اور اسی طرح سنن ابی داؤد، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3897 ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یعلمهم من الفزع کلمات، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ڈر سے کچھ کلمات سکھایا کرتے تھے، کہ یعنی جب کوئی انسان ڈر جائے تو یہ کلمات کہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وکان عبداللہ بن عمر، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعلمہن من عقل من بنیہ، کہ جو آپ کے سمجھدار بچے ہوتے تھے آپ ان کو یہ کلمات سکھا دیتے تھے۔ ومن لم یعقل کاتبہ، اور جو ناسمجھ بچے ہوتے تھے آپ یہ کلمات لکھ لیتے۔ فاعلقہ علیہ، پھر اس کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے، اس کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے اور جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو حسن کہا، اور اسلام 360 ایپ والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا۔ اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل، یہ اس کی 5ویں جلد ہے، اس میں بھی یہی روایت موجود ہے، اور یہ روایت نمبر 6696 ہے۔ کہتے ہیں کہ فکان عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعلمها من بلغ من والده ان يقولها عند نومه، کہ یہ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے جو بالغ بچے ہوتے تھے ان کو یہ کلمات یاد کرنے کی تعلیم ارشاد فرماتے کہ تم ان کو یاد کر لو۔ اور آگے فرماتے ومن كان منهم صغيرا لا يعقل ان يحفظها، جو ان کو محفوظ رکھنے کی، یاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، کاتبها له، آپ یہ کلمات اس بچے کے لیے لکھ دیتے، فعلقها في عنقه، پھر یہ کلمات کا تعویذ بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی رسول کا عمل صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ جو ہے وہ لکھ کر ڈالا کرتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو چیز شرک ہوتی ہے نہ وہ نابالغ کے لیے جائز ہوتی ہے نہ وہ بالغ کے لیے جائز ہوتی ہے۔ بالغ کے لیے ماننا بھی شرک ہے، نابالغ کے لیے ماننا بھی شرک ہے۔ اور آگے اس کے جو مخرج ہیں وہ لکھتے ہیں اسنادہ صحیح، کہ اس حدیث پاک کی سند جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ کیا اب تم امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد پر شرک کا فتویٰ لگاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہے، کیا تم ان پر شرک کا فتویٰ لگاؤ گے؟ کیا امام ترمذی پر اور امام ابو داؤد پر تم شرک کا فتویٰ لگاؤ گے؟ تو اگر تمہارے نزدیک معاذ اللہ صحابہ کرام تعویذ اپنے بچوں کو پہنانے کی وجہ سے مشرک بنتے ہیں جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے، تو پھر ایسا دین تمہیں مبارک ہو جس میں صحابہ کو مشرک کہا جائے۔ ہم تو ایسے دین کے ماننے والے ہیں جس میں صحابہ کو مومن اور تمام صحابہ کو عادل کہا جاتا ہے۔ اب جو وہابیوں کے امام ہیں ابن تیمیہ، ان کی تعویذ کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ تو مجموع الفتاوی کی 19ویں جلد میں وہ لکھتے ہیں کہ یجوز ان یکتب للمصاب وغیرہ من المرضى شیئا من کتاب اللہ وذکرہ بالمداد المباح، کہ مصیبت زدہ اور دوسرے مریضوں کے لیے کتاب اللہ اور اس کے ذکر سے
कुछ मुबाह रोशनाई के साथ तावीज लिखना जायज है। आगे लिखते हैं कमा नस्स अलैहि अहमद वगैरुहु, जिस तरह के इमाम अहमद बिन हंबल और इसके अलावा दीगर उलमाए किराम ने इसकी तशरीह फरमाई है। तो इमाम बुखारी के उस्ताद ने भी इसकी तशरीह फरमा दी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, के तावीज लिखना और किसी को पिलाना ये बिल्कुल जायज है, और इब्ने तैमिया ने भी इसके जवाज के हवाले से ये कह दिया। और आगे इसने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा का भी मौकिफ बयान किया। आप फरमाते हैं कि इज़ा आसिरा अलल मरअति विलादतुहा, कि जब औरत पर बच्चे की विलादत मुश्किल हो जाए तो फिर ये कलिमात लिखे जाएं, फल युक्तब, ये कलिमात लिखे जाएं। आगे वो कलिमात इब्ने तैमिया ने मजमूल फतावा के अंदर जिक्र किए हैं। अब हम गैर मुकल्लिदीन के शेखुल कुल और शेखुल इस्लाम की भी राय ले लेते हैं कि वो तावीज के बारे में क्या मौकिफ रखते हैं। तो इनके शेखुल कुल नजीर देहलवी फतावा नजरिया की तीसरी जिल्द सफा नंबर 298 पर ये लिखते हैं कि तावीज लिख कर गले में डालना जायज है, कोई हर्ज नहीं। और इसी तरह इनके जो शेखुल इस्लाम है सनाउल्लाह, वो फतावा सनाया की पहली जिल्द के अंदर ये लिखते हैं कि तावीज में इख्तिलाफ है, राजे ये है कि आयात या कलिमाते सहीहा दुआइया जो साबित हों उनका तावीज बनाना जायज है। तो गैर मुकल्लिदीन के शेखुल इस्लाम और शेखुल कुल के मुताबिक भी राजे मौकिफ यही है कि तावीज जो है वो बनाना जायज है। तो सही सनद से साबित हुआ कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हो या हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा हो, ये सहाबाए किराम जो है वो तावीज लिखा करते थे। इसी तरह इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, आप मुसनद अहमद बिन हंबल के अंदर भी सही सनद से रिवायत लाए हैं। और इब्ने तैमिया ने इमाम अहमद बिन हंबल का मौकिफ भी बयान किया, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का भी मौकिफ बयान किया कि ये भी तावीज जो है वो लिखा करते थे। और इसी तरह इब्ने तैमिया ने खुद इसके जवाज का जिक्र किया मजमूल फतावा की 19वीं जिल्द के अंदर। और इसी तरह इनके जो शेखुल कुल है नजीर देहलवी और शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह, इन्होंने भी तावीज के जवाज के हवाले से कौल किया है। तो क्या तुम इन सब को मुशरिक कहोगे? तो ऐसा दिन तुम्हें मुबारक हो जिसमें तुम माज़अल्लाह सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन पर शिर्क का फतवा लगा रहे हो। तो लिहाजा तावीज पहनना ये बिल्कुल शिर्क नहीं है। और मैं सुनने वालों से भी ये कहूंगा कि जो ऐसे स्पीकर जो एक दो रिवायतें लेकर आ जाते हैं और दूसरी रिवायतों को देखते नहीं हैं और उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक कहते हैं, इनसे अपना ईमान बचाएं, क्योंकि ये जो लोग हैं सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन को मुशरिक कहकर अपनी राय से दीन बयान कर रहे होते हैं। क्योंकि सहाबा तो सही सनद से है कि वो तावीज के जवाज के कायल थे। और कौन सा तावीज नाजायज है, यानी ये जितनी भी रिवायतें पेश करेंगे कि फुला तावीज नाजायज है, फुला तावीज नाजायज है, कि हुजूर ने उसको शिर्क कहा, तो उससे मुराद वो होता है कि जो शिरकी अल्फाज पर मुश्तमिल हो, या वो तावीज मुराद है जिसको मुअस्सिर बिज़ात समझा जाए कि ये बिज़ात असर करता है, अल्लाह की अता के बगैर असर करता है। तो हम भी ये कहते हैं कि ऐसा तावीज पहनना जायज नहीं। हम जब तावीज लिखते हैं या पहनते हैं तो उसमें हमारा नजरिया ये होता है कि इस तावीज के जरिए से अल्लाह ताला जो है वो शिफा अता फरमाएगा। वो शिफा देने में तावीज का मोहताज नहीं है, अलबत्ता अगर अल्लाह चाहता है तो खुद डायरेक्ट शिफा अता फरमाता है, और अगर चाहता है तो तावीज के जरिए शिफा अता फरमाता है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।